أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہم کچھ جمعوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اس کی حمد بیان کر لینے کے بعد، پھر اپنی حیثیت بیان کرنے کے بعد، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، پھر آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا توفیق عطا فرما۔ ساتھ نشاندہی کرتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے۔ اور ساتھ پناہ مانگتا ہے دو راستوں سے، وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ گمراہی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ گمراہ کون ہیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو ہم نے اس رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی، اور وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور آخرت کے دن کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ضال لوگوں میں کون شامل ہوئے؟ جو اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں اور کتابوں اور آخرت پر ایمان لانے کی بجائے اس کا کفر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی فکر کرنی ہے کہ کہیں ہمارے اندر کفر تو موجود نہیں، اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آدمی ایمان کو سمجھے گا، کیونکہ پہلے حکم ہے ایمان لاؤ، اور پھر اس کے بعد کفر سے روکا، اور کفر والوں کو اللہ نے ضال لوگوں میں شامل کیا۔ اللہ پر ایمان، یہ ایمانیات کا پہلا چیپٹر ہے، بڑا اہم چیپٹر ہے۔ جمعے کے اندر تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آدمی اس کی تفصیل پوری طرح سمجھ سکے۔ اس پہ جو اشکالات ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کے پاس بیٹھ کر اپنے اشکالات کو دور کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے فرمانے لگے، پوچھنے لگے، انسانی شکل میں آئے، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے 6 باتوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اب یہ جو ایمانیات کا چیپٹر ہے، اس کے 6 ارکان ہیں۔ ان 6 ارکان میں سے کسی ایک رکن کے اندر بھی نقص ہوا تو بھائیو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے ان 6 چیپٹرز ہیں پورے یہ، اور ان کی تفصیل ہے، اور ان تفصیل کو سمجھنا ہے۔ آج ہم ایمان باللہ پر یہ بات سمجھیں گے کہ ایمان باللہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ جب ہمیں ایمان باللہ سمجھ آئے گی تو پھر ہمیں کفر کا پتہ بھی چل جائے گا کہ ایمان کے ساتھ کفر کیا ہے۔ دیکھیے ایمان کیا ہے، پہلے ایمان کو سمجھیے۔ ایمان دل کے اعتقاد، زبان سے اقرار اور عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں دل سے اعتقاد رکھتا ہوں، زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔
آپ کے سامنے مثال ہے، ابو طالب کتنی محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر میدان میں کتنی ان کی حمایت کی، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ ان کا ایمان صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ اللہ نے قبول نہیں کیا۔ ایسے ہی ایک شخص زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے اعتقاد نہیں رکھتا، تو یہ شخص بھی اللہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن یہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کے عبداللہ بن ابی کا گروہ، انہوں نے زبان سے اقرار کیا، نمازیں بھی پڑھی، جہاد کے اندر شمولیت بھی کی، لیکن دل وہ اللہ کی توحید پر، وہ آخرت کی فکر پر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دل خالی تھا۔ تو وہ ایمان بھی اللہ کو قبول نہیں جس کے اندر دل کا اعتقاد نہ ہو، اور وہ ایمان بھی قبول نہیں جس کے اندر زبان سے اقرار نہ ہو۔ اور تیسری چیز اعضاء سے عمل۔ اگر آدمی دل سے اعتقاد رکھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، تو اس کو عمل کرنا پڑے گا اپنے ایمان کے اظہار کے لیے، اور عمل میں سب سے ضروری عمل دل کے اعمال ہے۔ وہ اپنے دل کو ٹٹولے، دیکھے اس میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں کتنا ہے، خشیت کتنی ہے۔ یہ درجات ہو سکتے ہیں، ایک درجے سے دوسرا درجہ، لیکن اگر اس دل کے اندر اللہ کی ذرا بھی محبت نہ ہو، اس کا ذرا بھی خوف نہ ہو، اس پر ذرا بھی توکل نہ ہو، تو آدمی مسلم نہیں بن سکتا۔ پھر دل کے اعمال کے بعد وہ اعمال جو ایمان کے اظہار کے لیے سب سے ضروری ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نماز ہے۔ آدمی اس کو ادا کرے، کیونکہ روزہ بھی استطاعت پر ہے۔ آدمی کی طاقت ہوگی روزہ رکھنے کی، روزہ رکھ لے گا۔ اس کی طاقت ہوگی حج کرنے کی، وہ حج پہ پیسے ہوں گے تو جائے گا، پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ دے گا، سال جمع رہیں گے۔ لیکن نماز یہ ایمان کے اظہار کے لیے سب سے ضروری ہے۔ اس لیے منافق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی سے پڑھتے ہیں۔ اب وہ سستی سے پڑھنا کس لیے؟ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کہ ہم ہیں، موجود ہیں۔ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، لیکن صف میں ان کو شامل ہونا پڑتا تھا۔ تو یہ تینوں باتیں، دل سے اعتقاد، زبان سے اقرار، اور اس کے بعد اعمال کر کے ہمیں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ بندہ اسی وقت مسلم ہے، اسی وقت مومن ہے جب یہ تین چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ پھر اللہ پر ایمان میں 4 باتیں داخل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے وجود کا اقرار کہ اللہ ہے۔ آج دہریے کہتے ہیں یہ خود بخود آٹومیٹیکلی سورج سے الگ ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، اور یہاں تخلیق شروع ہو گئی۔ یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ آج تک جتنے بھی قرآن مجید میں قوموں کا ذکر ہے، کسی قوم نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن وہ اللہ ہی کا انکار کر دیں، یہ جدید سائنسی دور کے اندر ہوا، جبکہ وہ انسان کی بے بسی بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے سائنس ترقی عروج پر ہے۔ بیکٹیریا کے خلاف اینٹی بائیوٹک بنا لیے، اللہ نے وائرل بھیج دیا، وائرس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جی بس یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ تو یعنی اللہ اپنی عظمت دکھاتا رہتا ہے، لیکن لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سوتا نہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات،
وہ کسی کے لیے ترازو جھکاتا ہے، کسی کو عمل کی توفیق دیتا ہے اور کسی کو عمل کی توفیق نہیں دیتا، کسی کے لیے ترازو اٹھا لیتا ہے۔ اور تیسری بات، رات کا عمل دن سے پہلے اس کے حضور پیش ہوتا ہے، اور چوتھی بات، دن کا عمل رات سے پہلے اس کے حضور پیش ہوتا ہے، اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ اور پانچویں بات، اس کا حجاب نور ہے، اگر اللہ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کی مخلوق جل جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے، اس کا ایک حجاب ہے، وہ صرف پاور کا نام نہیں کہ ایک قوت ہے اور ایک پاور ہے، نہیں، وہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ جس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ ہٹا دیا جائے مخلوق اس کی دیدار کو برداشت نہیں کر سکتی اور وہ جل جائے۔ ایسے ہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ نے معراج کے موقع پر اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں، قیامت کے دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور آپ نے مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے چاند دیکھنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسے تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ان سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ ایک ذات ہے، اور سب سے پہلے اس ایمان کو مضبوط کیجئے کہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ کلام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے، تو یعنی وہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، وہ کسی پاور کا نام نہیں ہے۔ آج یہ بہت بڑا کفر ہے کہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہو رہے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ رب ہے۔ تیسری چیز، اللہ معبود ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے پیارے پیارے اسماء و صفات ہیں۔ ان چار باتوں پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان، اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اللہ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں نیند دی۔ جتنے افعال مالک الملک کے ہیں وہ ربوبیت ہے۔ اس نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے لیے سارا نظام، ایک پوری کائنات تخلیق کر کے ہمیں اس کے اندر بعد میں پیدا کیا۔ ہمارے باپ آدم سے پہلے اس کائنات کی تخلیق ہو گئی۔ تو ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پالنے والا، خالق، مالک، رازق نہیں سمجھتے۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے۔ تیسری چیز، اللہ کی الوہیت، کہ اللہ الہ ہے، اللہ معبود ہے۔ اب معبود کون مانے گا؟ جو اس کی بندگی کرے گا، جو اس کے آگے جھکے گا، جو اس کے لیے نماز پڑھے گا۔ جو شخص اللہ سے لا تعلق ہو، اس کی زندگی میں اللہ کا کوئی دخل نہ ہو، اسے کوئی احساس نہ ہو کہ میں نے اس کے حکم پر چلنا ہے، اس کے کچھ احکامات ہیں، تو وہ اللہ کو الہ نہیں مان رہا۔ اللہ کو الہ وہی مانتا ہے جو اقرار کرتا ہے، پہلے دل سے اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ بندگی کے لائق ہے، پھر زبان سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، پھر اپنے عمل سے اس کے لیے بندگی کرتا ہے اور کسی اور کی بندگی نہیں کرتا۔ ایک آدمی سکھ ہو اور وہ اسلام قبول کرنا چاہے اور اسلام قبول کر لے،
کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں میں شامل ہو گیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگا، لیکن کہتا ہے مولوی صاحب بس سال میں ایک دفعہ وہ سکھوں والا کام کروں گا، جا کر گردوارہ جاؤں گا، وہاں کی بندگی بھی کروں گا، پورے 364 دن تو اللہ کے لیے ہیں، ایک دن وہ میرے گردوارے کے لیے ہے۔ یہ مسلم نہیں ہوا، اس نے لا الہ نہیں کوئی بندگی کے لائق اس بات کا اقرار کرنے کے باوجود عملاً کسی بت کے آگے جھک کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بنا لیا۔ اور اگر یہ اس کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسا درست ہے کرنا میرے لیے، تو یہ مسلم نہیں ہے، کافر ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان۔ اچھا، اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کے اندر ہی اپنی ربوبیت کو بنیاد بنا کر کے، لوگوں دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا، میری بندگی کرو۔ اللہ نے ربوبیت کی بنیاد پر الوہیت کی دعوت دی ہے کہ جب تمہاری پیدائش میں نے کی ہے، تمہارے رزق کا انتظام میں کر رہا ہوں، تمہیں زندگی کی ہر سہولت میں نے دی ہے، تم میری ہی بندگی کرو۔ قوموں نے اس بندگی کا انکار کیا، انہوں نے اس بندگی کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کرنا جائز سمجھا، اور ہر نبی نے قوم کو یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہر نبی کی دعوت یہی ہے۔ اور جس شخص نے بھی اسلام کی دعوت دینی ہے، کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے، اس کو بھی یہ لا الہ الا اللہ اس کی ہی دعوت دینی ہوگی۔ یہ فرق کیسے کریں گے کہ دعوت لا الہ الا اللہ کی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی بات کو سنیے، وہ بات اگر اللہ کی عظمت کی کر رہا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے، یہ الوہیت نہیں ہے۔ لیکن فرق سمجھ لیجئے، رب اور الہ میں، ربوبیت میں آدمی اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ مالک الملک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ نے اللہ کے رب ہونے کا اقرار ہے، اس سے ہونے کا یقین کہ وہی کچھ کرتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، یہ ربوبیت ہے۔ الوہیت کیا ہوگی؟ اس کے سوا کوئی رکوع کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو پکارا جائے، اس کو مشکل کشا سمجھا جائے، اس کو حاجت روا مانا جائے، یہ الوہیت ہے۔ اور جب تک دعوت میں یہ الوہیت نہیں ہوگی، آپ کی دعوت اسلامی نہیں ہے۔ آپ نے رب کی شان بیان کی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ رب کی شان بیان کرنے سے آپ کو بڑا اجر ملا ہے، لیکن آپ اپنی دعوت کو اسلامی دعوت بنانا چاہتے ہیں، آپ نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جن کو تم نے اپنا رب بنایا ہوا ہے، یہ لات، یہ منات، یہ عزا، جن کے آگے تم جھکتے ہو، جن کی تم نظر و نیاز دیتے ہو، جن کے گرد تم طواف کے لیے بیٹھتے ہو، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اور جو کہتے ہیں نہیں یہ اختلافی جھگڑے ہیں، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہم نے تو یہ باتیں کی تو پھر یہاں مسجد سے وہ جماعت نہیں نکلے گی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس نے اس دعوت کو جو نبیوں کی دعوت ہے اسے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آدمی اس بات کو دل میں رکھ کر وہ علی کو نہیں پکارتا، یا علی مدد نہیں کہتا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا، یہ خود مشرک نہیں، خود کافر نہیں، لیکن جب دعوت کے میدان میں اترے گا تو اس کی دعوت انبیاء والی دعوت نہیں۔ اس کو یہ کہنا پڑے گا معاشرے میں کہ لوگوں، تم اللہ کے بجائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا جان کر کہتے ہو، ادرکنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد کیجئے، یا علی مدد کیجئے، بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر کھری، تمہیں جب مشکل پیش آتی ہے
تم درباروں پر جا کر اس کے آگے سجدے کرتے ہو، طواف کرتے ہو، یہ تو شرک اکبر ہے، اور یہ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے کہ اس سے اللہ پر ایمان تمہارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دعوت انبیاء کی دعوت ہے۔ تو اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اور چوتھی چیز اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اللہ کے نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، وہ سمیع ہے، سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ البصیر ہے۔ اب یہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے، یہ ہماری عقل سے ماورا ہے۔ کیوں ماورا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی چیز کوئی نہیں۔ اب جس جیسی چیز نہ ہو، اب اس کی صفات کا اندازہ کیسے کریں گے؟ انسان ہیں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ مخلوق کے اندر بھی ان صفتوں میں فرق ہے۔ ہاتھی کے بھی کان ہیں، انسان کے بھی کان ہیں، اور مچھر کے بھی کان ہیں، مکھی کے بھی کان ہیں۔ جب مخلوق کی صفتوں کے اندر اتنا فرق ہے تو خالق وہ تو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتا۔ لیس کمثلہ شیء کہہ کر اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی مثل کوئی نہیں۔ جب اس کی مثل کوئی نہیں تو اس کی صفتوں کی کیفیت وہ ہم نہیں جان سکتے، اور ہم انکار کر دیں نہیں وہ کلام نہیں کرتا، وہ کلام کرے، عربی میں بولے، پھر کلام اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے کلام کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ کلام کرتا ہے، وہ بولتا ہے۔ اور اس کی آواز سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سنا، قرآن نے ذکر کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ کیسے بنے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پورا کلام ہے اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ اللہ نے کلام کیا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ کو ہم دیکھیں گے، ہماری دیدار میں آئے گا مرنے کے بعد جنت میں، اور وہ کیسے دیکھیں گے آج ہم اس کو نہیں جان سکتے۔ تو اللہ کی صفتوں پر ایمان کس شرط کے ساتھ؟ کہ ہم تعویل نہ کریں۔ اللہ نے کہا اے آدم، اے شیطان، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب اللہ نے دو ہاتھ کا ذکر کیا، ہمارا ایمان ہے۔ اب وہ ہاتھ کیسی ہیں؟ ہمارے علم سے ماورا ہیں۔ اب ہم ہاتھ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن مجید میں آ گیا۔ ہم اس کا انکار کیوں کریں؟ ہم تو اللہ کی صفتوں کو ایسی کہتے ہیں کہ بے مثل بے مثال ہیں، ہم اس صفت کا انکار نہیں کرتے۔ ایسے اللہ البصیر ہے، دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے، لیکن دیکھنے سے مراد ہی کچھ اور لے لیں، دیکھنے کا ترجمہ ہی کچھ اور کر لیں۔ اللہ کا قرآن تو جب اللہ کو بصیر کہہ رہا ہے تو ہم کیسے کر لیں؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے مستوی ہے یہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے ہم اس پر نہ بحث کرتے ہیں نہ اس پر سوال کرتے ہیں، اور اس پر بحث کرنے کو ہمارے آئمہ نے بدعت کہا ہے کہ ہم کیفیت کے اوپر پڑھیں، لیکن ہم اس کا مطلب بدل دیں، اس کا مفہوم بدل دیں، اور ہم کہیں کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ غالب آ گیا عرش پر۔ یہ مطلب تو قرآن کے اندر بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں تو ثم استویٰ علی العرش۔ تو اللہ کی صفتوں پر ایمان، اللہ کے ناموں پر ایمان، اور ایسا ایمان جس کے اندر تعویل نہ ہو، جس کے اندر کیفیت بیان نہ کی گئی ہو، جس کا مفہوم نہ بگاڑا گیا ہو۔ تو ان ساری چیزوں پر ایمان یہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان ہے۔ اور بھائیو یہ چار چیزیں ہوں گی تو اللہ پر ایمان ہمارا مکمل ہوگا۔ یہ باقی آگے جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ جو کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، انشاءاللہ ہر جمعے اسی کو بیان ہوگا۔ آج اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ جو کفر ہے وہ آپ نے سن لیا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ میں رسول پر ایمان اور اس کے اوپر جو کفر لوگ کرتے ہیں تو وہ بیان ہوگا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمانیات کے چیپٹر ہیں، ان کو خوب یاد کر لیجئے، اس میں کمی ہوئی تو اللہ نے صاف بتا دیا فقط ضل ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ لوگ غسل کے سنتے بڑی یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، یاد کریں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ایمانیات ہے۔ ایمان کن باتوں سے ختم ہوتا ہے، کن باتوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، کن باتوں سے ایمان بڑھتا ہے، کن باتوں سے ایمان کم ہوتا ہے، آغاز تو یہاں سے ہے نا۔ اس آغاز کو چھوڑ کر دوسری باتوں کے اوپر اگر ہم زیادہ وقت لگائیں گے اور اس کو بھول جائیں گے تو یقیناً یہ خسارے والی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کا ایمان صحیح سالم جیسے قرآن و سنت کے اندر ہے ویسے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔